اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی آیات کا مطالعہ ہمارا چل رہا تھا۔ آیت نمبر 3 تک ہمارا مطالعہ ہوا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 11 تک مطالعہ کی سعادت حاصل کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم انا اسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں نفع والا علم عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 4 سے تلاوت کرتی ہوں۔ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ نساء ہماری شروع ہوئی تھی اور اس کے 3 آیات ہماری پچھلی کلاس میں ہوئی تھیں، جس میں پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کی ابتدا جو نکاح کی صورت میں بند رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی مضبوطی کے لیے، اس خاندان کی بنیاد کی مضبوطی کے لیے تقوی کا تذکرہ کرا تھا کہ لوگوں، تقوی دراصل کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک دوسرے کے حق ادا کرو اور کسی کو کسی پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اور اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو آپس کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ اور یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت یا ایھا الذین آمنو کہہ کے نہیں دی تھی، بلکہ یا ایھا الناس کہہ کے دی تھی، یعنی تمام انسانوں کا رب اللہ ہے، اور اللہ رب العزت اپنی تمام مخلوق سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہدایات نازل کر رہا ہے، جو میں اور آپ یہاں پہ پڑھنے اور سمجھنے اور انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس طلب کے ساتھ کہ ایسے بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد اللہ کی مخلوق موجود ہے جو ان آیات کا وہ فہم نہیں رکھتی، لہٰذا اس کی زندگی جو ہے اس راستے سے بھٹکی ہوئی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان تک بھی اللہ تعالیٰ کی یہ رہنمائی پہنچانے والے بن جائیں، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ ذمہ داری دے کے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 2 میں اور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے 2 کمزور طبقات، عورت اور یتیم، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں طبقات کے حوالے سے رہنمائی دی تھی۔ یتیموں کے بارے میں مختصر سی آیت تھی کہ ان کا مال پاک ہے، تم ان کے مال کے ساتھ اپنا مال مت ملاؤ، اور پھر عورتوں کے بارے میں ہدایت کری تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے 1 سے زیادہ یعنی 4 نکاحوں کی حد تک کی گنجائش کو یہاں پہ واضح کرا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اس میں مختلف حضرت عائشہ اور ابن عباس اور سعید بن جبیر، یعنی یہ جلیل القدر جو اصحاب اور صحابیات رسول ہیں، میں نے ان کی رائے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ
کس طرح سے اس آیت کے یعنی یتیموں کے حوالے سے بے انصافی سے اگر انسان بچنا چاہتا ہے تو کون کون سے مفہوم اس آیت سے نکلتے ہیں، وہ سب میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ مجھے امید ہے آپ یہ موضوع ایسا ہے جو ہمیں بار بار ذہنوں میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ آپ پچھلی کلاس کو دوبارہ ریوائز کر لیں گے تو آپ کو وہ سارے چیزیں ذہن میں تازہ ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادیوں کا قانون دیا تھا، رہنمائی دی تھی، اجازت دی تھی، اس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اجازت کو یعنی ایک سے زیادہ نکاح کو 4 کی حد تک میں عدل کی شرط کے ساتھ مشروط کرا تھا۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بھی واضح کرا تھا کہ اسلام کے اس تعداد ازدواج کے قانون پہ مغرب کی طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں اور جو وہ لوگ نظریے اس میں پیش کرتے ہیں، میں نے اس کی بھی وضاحت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ دراصل ان کے نظریوں میں اور قرآن جو نظریہ واضح کر رہا ہے ایک سے زیادہ مرد کو نکاح کی اجازت دے کے، دراصل دونوں میں کیا فرق ہے نا، اور ہمارے کانسیپٹ جب تک قرآن کے مطابق درست نہیں ہونے کے ہم مغربی نظریات سے اسی طرح متاثر ہوتے رہیں گے۔ یہ سب چونکہ پچھلی کلاس میں ہو چکا ہے لہٰذا میں آج اس کی تفصیل میں نہیں جا رہی، میں نے صرف سرسری طور پہ مطالعہ اس لیے رکھا تھا تاکہ ایک ربط بن جائے کہ پیچھے سے ہمارا مضمون کا مطالعہ کس نوعیت کا آ رہا ہے نا۔ آج آیت نمبر 4 سے جس کی تلاوت کی گئی ہے میں یہاں سے لوں گی، اس کا ترجمہ ہے اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ آیت نمبر 4 عورتوں کے مہر کے بارے میں اللہ رب العزت کی رہنمائی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا کہ اللہ رب العزت نے 2 باتیں فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مہر کی ادائیگی خوش دلی کے ساتھ ہونی چاہیے، بوجھ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو فرض جانتے ہوئے ادا کرو، احسان نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام مہر اور ورثہ یہ عورت کا حق ہے، اور جہیز بریاں جو ہیں یہ اسلام کا شعار نہیں ہے، اسلام کا شعار ہے مہر اور ورثہ۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس مہر کے بارے میں جو مزید وضاحت کری ہے وہ یہ ہے کہ مہر حیثیت کے مطابق بنے گا۔ یہ جو آج ہمارے یہاں مہر کے، پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں مہر کی نوعیتی کیا ہے، مہر اور وراثت۔ آپ دونوں کے ابھی آگے جو آیتیں آئیں گی نا وہ وراثت کے بارے میں آئیں گی، آپ دیکھیے گا یہ دونوں معاملات مہر اور ورثہ وراثت، یہ دونوں معاملات جو ہیں جتنا اسلام ان کے بارے میں ہمیں ڈیٹیلز واضح کر رہا ہے اور اہمیت بیان کر رہا ہے سورہ بقرہ میں بھی، اس میں بھی، اتنا ہی ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں جو ہیں مہر اور ورثہ دونوں معیوب ہوتی جا رہی ہیں۔ یعنی جہیز اور بریاں معیوب نہیں ہے، لیکن مہر مانگنا یا ورثے میں اپنا حق مانگنا، یہ دونوں چیزیں ہمارے یہاں ناراضگی کی علامت، معیوب یعنی اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کو نا۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن ابھی جب آپ وراثت کا بھی آگے پڑھیں گی، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ 2 اسلامی شعار مہر اور ورثہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے حق واجب کرا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض کیا گیا ہے وراثت اور مہر۔ لیکن ان دونوں معاملات کے بارے میں اچھا دیندار مسلمان جس کی نہ نماز چھوٹتی ہوگی نہ نفلی روزے، وہ فرض روزے تو ظاہر ہے اہتمام کرتا ہے، نہ فرض روزے چھوڑتا ہوگا، نہ اللہ کے گھر کے طوافوں میں کوئی کمی ہوتی ہوگی، لیکن یہ دونوں معاملات جو ہیں مہر اور ورثہ چونکہ مال سے متعلق ہے، اور مال کے معاملے میں انسان کا نفس جو ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ابن آدم کو 2 وادیاں بھی سونے کی دے دو تو اس کی حوث جو ہے وہ مزید کا تقاضا کرتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ایسا جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے یہ مہر کے حوالے سے، یہ عورت کی ایک سوشل سیکیورٹی ہے، اس کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کرا ہے، اور کس انداز میں اس کو مقرر کرا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مہر حیثیت کے مطابق ہوگا۔ یہ جو ہم نے آج کے دور میں عجیب تماشے لگا رکھے ہیں نا کہ زیورات تو لاکھوں کے چڑھا دیتے ہیں، لیکن مہر کیا کہتے ہیں؟ ہم تو شریعت محمدی کے مطابق مہر مان رہے ہیں 32 روپے 8 آنے۔ اس وقت کے جو 32 ریال یا درہم تھے ان کی آج ویلیو کیا ہے، اس حساب سے مہر۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ زیور لاکھوں کا چڑھا رہے ہیں اور مہر آپ شریعت محمدی، یہ کوئی اسلام میں جہیز یا بری اس کا کوئی تصور نہیں ہے، جو حکم ہے وہ مہر کا
وہ ہے. اور اس میں بڑی اسلام میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ جو زیور ہی چڑھا رہے ہیں اسی میں سے جو اپنی حیثیت کے مطابق یہ بات کر دیں کہ یہ اتنا زیور جو ہے یہ مہر کا ہے. اور پھر آپ مزید اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو علم میں یہ چیز تازہ ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مہر جو ہے وہ معجل انداز میں، یعنی امداد طلب بادت طلب نہیں، معجل اور غیر معجل کی بحث میں نہیں، بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مہر رشتہ زوجیت سے پہلے انہوں نے ادا کرے تھے نا. یہ سنت ہے. لیکن آج ہمارے ہاں مہر اور ورثہ ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ آپ بھی اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں، میں بھی اسی معاشرے کے رہنے والی ہوں. لیکن ان آیات کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمانوں کو اور اپنے کو اگر تازہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو صراط مستقیم پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن کے ان احکامات کے بارے میں اپنے آپ کو کانشیس کرنا ہوگا کہ یہ احکامات جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں صرف تلاوت کے لیے نہیں دے رہے، بلکہ یہ فالو کرنے کے لیے دے رہے ہیں کہ اگر تم ان احکامات پہ عمل کرو گے تو تمہاری زندگی جو ہے وہ انشاءاللہ اس سکون سے گزرے گی جو رب ان رشتوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے. ہاں، اب جو دوسری بات کی طرف میں آتی ہوں جو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہی کہ عورتوں کے محل خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو. معاف کرنے کی بھی رعایت موجود ہے. اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. حضرت عمر اور قاضی شرعی کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کو پورا مہر یا اس کا کوئی حصہ معاف کر دیا ہو اور بعد میں وہ پھر اس کا مطالبہ کرے تو شوہر اس کے ادا کرنے پہ مجبور کیا جائے گا، کیونکہ اس کا مطالبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اپنی خوشی سے مہر یا اس کا کوئی حصہ چھوڑنا نہیں چاہتی. اس آیت سے کیا بات واضح ہوئی ہے کہ ایک رعایت ہے کہ عورت اگر معاف کرے تو ٹھیک ہے، مرد کھا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ تاکید بھی ہے جو حضرت عمر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اگر زندگی میں پھر کبھی عورت مہر کا تقاضا کرے تو مرد ادا کرنے کا پابند سمجھا جائے گا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے لحاظ سے الگ الگ صفات ان کو عطا کری ہیں. عورت کو چونکہ نسل کی تربیت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، لہٰذا عورت کا دل اور جذبات دونوں مرد کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے نرم رکھے ہیں. لہٰذا نرم دلی کی بنا پہ کبھی مہربان ہوتی ہے تو بہت ہی مہربان ہو جاتی ہے، اور کبھی نامہربان ہوتی ہے تو آخری حد کو چلی جاتی ہے. اور پھر لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جو حق، اور جبکہ ہم ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، ظاہر ان سے زیادہ کوئی نیک عورتیں تو ہو نہیں سکتی، لیکن ہم وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ مہر کی ادائیگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ زوجیت سے پہلے، جیسے کہ ابھی میں نے شروع میں کہا کہ پہلے ادا کری. ہمارے یہاں کیا تصور ہے، یا تو اللہ میاں ہماری سب کی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق دے دے، جنازے کے کنارے کھڑا کر کے بیوی سے کہا جاتا ہے، وہ بیچاری جس کا سر کی چھت شوہر کی صورت میں انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو شوہر کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ مہر معاف کر دو. یا پھر ہم دوسری صورتیں دیکھتے ہیں کہ مہر کے بارے میں کہ مطلب اس کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب یہاں یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ مہر جو ہے اس کو خوش دلی سے فرض جانتے ہوئے ادا کرو اور حیثیت کے مطابق، جیسا میں نے سورہ بقرہ میں آپ کے سامنے رکھا نا، تو اس سے پھر یہ بات اور سنت رسول کا عمل جب ہم دیکھتے ہیں تو جو دو ٹوک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہوا مومن ہوگا وہ یقیناً مہر کی ادائیگی کے بارے میں قرآن کی اس ہدایت کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو فالو کرنے میں کبھی اگر مگر نہیں کرے گا. دوسری بات اچھا، پھر یہ بات تھی نا کہ اگر معاف کر دیں تو کھا لو، پھر زندگی میں مطالبہ کریں. تو ظاہر ہے ایک مرد جب یہ سمجھے گا کہ یہ میرے ذمے ایک فرض کی ادائیگی ہے اور زندگی میں کسی وقت بھی اس کا، تو وہ بہتر یہی سمجھے گا کہ اس کو سنت طریقے کے مطابق ادا کر دیا جائے. اب دیکھیں اس میں نا دونوں طرح کی، ایک تو مرد کے اندر یہ شعور اترنا، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ مرد کو اس رشتے میں باندھنے والی ماں، بہن، بیوی، بہو لانے والی بہرحال ماں اور بہنیں ہوتی ہیں. اگر عورت کے اندر یہ شعور موجود ہو کہ میں اپنے بیٹے کی یا بھائی کی شادی کر رہی ہوں تو اس میں زیورات کا بوجھ لادنے کے بجائے
کہ جو برادری میں ناک اونچا کرے، اس کے بجائے اگر میں مہر کے حوالے سے مرد کی بھی ذہنی تربیت کروں اور خود بھی اس چیز میں کروں کہ نہیں بھئی یہ ساری فضولیات چیزیں ایک طرف ہیں، اصل جو اسلام میں چیز ہے وہ مہر ہے، بس اس کے بارے میں میرا معاملہ جو ہے وہ ایک سٹینڈ لینے والا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے یہ جو اسلام کا حکم ہے مہر کا، اور انشاءاللہ آگے جو ہم پڑھ رہے ہیں وراثت کا، جب ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھیں گے اور اپنی زندگیوں میں اختیار کریں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں اسلام کے یہ احکام انشاءاللہ ضرور امپلیمنٹ ہوں گے، اور مجھے اور آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر ضرور ملے گا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو پروموٹ کرنے میں اپنا پورا حصہ ڈالا. اب دوسری آیت نمبر 5. آیت نمبر 4 میں مہر کے بارے میں تفصیل تھی جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور آیت نمبر 5 میں اب اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس میں نا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. چونکہ ہمارے کچھ سامعین جو ہیں، شاید میرا خیال ہے ہماری پچھلا بھائی بات ہوئی تھی، شاید ان کے ذہن سے اسکیپ ہو گیا ہوگا کہ ہماری کلاس جو تھی وہ 3:15 پہ شروع ہو گئی تھی نا، تو ہمارے کچھ سامعین ابھی جوائن ہوئے ہیں. میں ان کی آگہی کے لیے بتا دوں کہ آیت نمبر 4 جو مہر کے معاملے میں تھی اس کی وضاحت ہماری ہو چکی ہے. اب میں آیت نمبر 5 جو مال کے خرچ کے بارے میں ہے، اب میں اس کی وضاحت کر رہی ہوں، تو آپ کا جو پچھلا حصہ مس ہو گیا وہ آپ لوگ اس میں دوبارہ لگا کے سن لیجئے گا نا. اچھا، اب جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے وہ مال کے بارے میں پڑھی ہے. آپ نے غور کرا اس آیت میں اللہ تعالیٰ مال کو ذریعہ قیام زندگی بتا رہے ہیں. آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کا ماشاءاللہ قرآن کا مطالعہ مضبوط ہوگا، یہ آیت پڑھتے ہوئے ان کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ کچھ مقامات پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد جو ہے نا یہ دراصل سامان آزمائش ہے، فتنہ ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مال اور اولاد جو ہے نا یہ ذریعہ قیام زندگی ہے. تو جو لوگ قرآن پہ حملے کرتے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ شاید قرآن پڑھنے کو تو ہمیں کوئی منع نہیں کرتا، لیکن قرآن کی آیات کے حوالے سے جو کنفیوژن ہمارے درمیان پھیلائی جاتی ہے، اس میں ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ مال جو ہے وہ فتنہ اور آزمائش ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ذریعہ قیام زندگی ہے. تو ان دونوں میں آخر کیسے ایک تطابقت پیدا ہو، مطابقت پیدا ہو نا، تو وہ میں آپ کے سامنے واضح کر رہی ہوں کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کلیش کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اصل بات یہ ہے کہ مال اور اولاد انسانی زندگی کی ضرورت ہیں، لیکن جب ان کی محبت میں انسان ان حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے جو اللہ اور اس کے نبی نے بیان کری ہے، تو پھر یہ نعمتیں جو ہوتی ہیں یہ فتنہ اور آزمائش بن جاتی ہیں. لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مال کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے مال کو قیام زندگی کا ذریعہ بنایا. یہ زندگی کی بنیادی ضروریات میں سے ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم سورہ اعراف میں پڑھ کے جا چکے ہیں آیتیں کہ کس نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے پہ حرام کر لیا نا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے، مال سے نفرت اچھی نہیں ہے، لیکن مال سے بے جا محبت اور مال کے خرچ میں اللہ کی حدود کو پامال کر دینا یا مال کے کمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو نظر انداز کر دینا، یہ چیزیں دراصل مال کو فتنہ بناتی ہیں. نہیں تو مال بذات خود جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ ہے. آگے کیا کہا، نادان لوگوں کے حوالے مت کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. بظاہر اگر ہم اس آیت کو صرف ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں کتنی سمپل سی بات لگتی ہے، لیکن مولانا نے اس کی تفصیل میں اتنی زبردست بات لکھی ہے. یہ آیت جو ہے نا، آیت نمبر 5، یہ دراصل ایک پورے نظام کی نمائندگی کر رہی ہے. کیسے؟ پہلے میں اس کا جو مولانا نے تفصیل لکھی میں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، پھر اس کو واضح کرتی ہوں. یہ آیت وسیع معنی کی حامل ہے. کون سی آیت؟ آیت نمبر 5 جو مال کے بارے میں تھی. یہ آیت وسیع معنی کی حامل ہے. اس میں امت کو یہ جامع ہدایت فرمائی گئی ہے کہ مال جو ذریعہ قیام زندگی ہے، بہرحال ایسے نادان لوگوں کے اختیار میں نہیں رہنے چاہیے جو اسے غلط طریقے سے استعمال کر کے نظام معیشت اور تمدن اور بالآخر نظام اخلاق کو خراب کر دیں. حقوق ملکیت جو کسی شخص کو اپنی املاک پر حاصل ہیں اس قدر غیر محدود نہیں ہے
کہ اگر وہ ان حقوق کو صحیح طور پہ استعمال کرنے کا اہل نہ ہو اور ان کے استعمال سے اجتماعی فساد برپا کرے تب بھی اس کے وہ حقوق چھینے نہ جا سکیں۔ جہاں تک آدمی کی ضروریات زندگی کا تعلق ہے وہ تو ضرور پوری ہونی چاہیے، لیکن جہاں تک حقوق مالکانہ کے آزادانہ استعمال کا تعلق ہے اس پہ پابندی ہونی چاہیے کہ یہ استعمال اخلاق، تہذیب اور اجتماعی معیشت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اس ہدایت کے مطابق چھوٹے پیمانے پہ ہر صاحب مال کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا مال جس کے حوالے کر رہا ہے وہ اس کے استعمال کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ یہ لائنیں بڑی اہم ہیں، آپ میں سے جن لوگوں نے تفسیر کھولی ہوئی ہوگی تو اگر وہ ان لائنوں کو انڈر لائن کر لیں، میں سورہ نساء کی آیت نمبر 5 کی تشریح پڑھ رہی ہوں حاشیہ نمبر 8 سے، تو جن لوگوں کے پاس تفسیر کھلی ہوئی ہوگی وہ تو بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لیں گے، لیکن جن لوگوں کے پاس تفسیر نہیں کھلی ہوئی ہوگی وہ اس کو بار بار سنیں گے تب یہ بات ان پر واضح ہوگی نا۔ اس ہدایت کے مطابق چھوٹے پیمانے پہ ہر صاحب مال کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا مال جس کے حوالے کر رہا ہے وہ اس کے استعمال کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، اور بڑے پیمانے پر حکومت اسلامی کو اس بات کا انتظام کرنا چاہیے کہ جو لوگ اپنے اموال پر خود مالکانہ تصرف کے اہل نہ ہوں اور جو لوگ اپنی دولت کو برے طریقوں سے استعمال کر رہے ہوں ان کی مال کو وہ اپنے انتظام میں لے لے اور ان کی ضروریات زندگی کا بندوبست کرے۔ میں نے آپ لوگوں سے شروع میں کہا تھا نا کہ بظاہر یہ ایک سمپل سی پڑھنے والی آیت ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک پورے نظام کے معاشی اس کی بنیاد ہے۔ کیسے؟ اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتی ہوں، اس کو غور سے سمجھیے گا۔ 3 نظام دنیا میں، ایک اسلام کا معاشی نظام ہے جو میں نے بھی ریڈنگ کری ہے، میں اس کو آسان الفاظ کر کے ابھی آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اسلام اور اس کے مقابلے میں دنیا میں 2 نظام، کمیونزم اور ڈیموکریسی، جس کو ہم کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام نا۔ کمیونزم کا نظام جو رشیا میں 70 سال چلا ہے، اس کے بیسک پرنسپلز یہ ہیں یا اصول یہ ہیں کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ فرد کی ملکیت میں نجی نہیں ہو سکتی، ہر چیز اسٹیٹ کی ملکیت میں ہوگی، اور اگر ایک شخص 10 روپے کما رہا ہے اور ایک شخص 1 روپیہ کما رہا ہے تو 10 روپے والے کو بھی 1 روپے کے والے کے برابر ہی محنتانہ ملے گا، یعنی وہی ایک روٹی جو 1 روپے والے کو مل رہی ہے وہ ایک روٹی 10 روپے کمانے والے کو بھی ملے گی۔ اور جس طرح 1 روپے کمانے والا کوئی اپنی ذاتی ملکیت نہیں رکھ سکتا، ظاہر ہے اس کے پاس ہے ہی نہیں، اسی طرح 10 روپے کمانے والا بھی اپنی کوئی ذاتی ملکیت نہیں رکھ سکتا، یعنی وہاں پہ انہوں نے ملکیت کا سارا اختیار جو ہے نا وہ اسٹیٹ کو دیا ہے۔ آپ نے رشیا میں دیکھ لیا 70 سال یہ انہوں نے نظام معاشی چلایا ہے، لیکن کیا حالت ہوئی آپ کے سامنے ہے۔ اس نظام سے بغاوت کرتے ہوئے دنیا نے دوسرے نظام کی طرف پیش قدمی کی، اور وہ نظام تھا سرمایہ دارانہ نظام۔ اس سرمایہ دارانہ نظام جو اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک میں موجود ہے، آپ اگر اس نظام کا جائزہ لیں تو اس کی بنیادیں یہ ہیں کہ مادر پیدر آزادی، فرد کو ہر طرح کا حق ہے، جیسے چاہے کمائے، جیسے چاہے اڑائے، فرد امیر ہو رہا ہے، ریاست غریب ہو رہی ہے، ناٹ بیڈ، اس سے کوئی کنسرن نہیں۔ اگر فرد کما رہا ہے، اگر فرد اپنا ریاست کی بھلے کوئی بھی حالت ہے، لیکن جیسے چاہو کماؤ اور جیسے چاہے خرچ کرو نا۔ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد یہ ہے جو انشاءاللہ عنقریب زمین بوس ہو جائے گا۔ چونکہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے معاشی نظام، نہیں تو آپ میں سے جو لوگ پڑھنے مطالعے کا شوق رکھتے ہیں اگر وہ دیکھیں تو انہیں بہت اچھی طرح یہ بات علم میں ہوگی۔ مولانا مودودی مرحوم نے 1970 کی دہائی میں ہی پیشن گوئی کی تھی کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام اور کمیونزم دونوں زمین بوس ہو جائیں گے، اور آپ نے دیکھا سرمایہ دارانہ نظام ختم ہو چکا، کمیونزم کا نظام ختم ہو چکا، اور سرمایہ دارانہ نظام کے غبارے سے بھی ہوا نکل رہی ہے۔ ان دونوں نظام سے اپوزٹ جو اسلام کا نظام ہے، جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اسلام یہ کہتا ہے اگر ایک شخص 10 روپے کماتا ہے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ 2 کمروں کے گھر میں رہے، وہ 4 روٹیاں کھائے، اس کو اپنی ذاتی ملکیت کا حق ہے۔ اور اگر ایک شخص 1 روپیہ کماتا ہے تو اس کو اپنی حیثیت کے مطابق روٹی کھانے کا اور گھر میں رہنے کا حق ہے۔ اچھا، لیکن 10 روپے کمانے والے پر اسلام یہ بات کرتا ہے کہ وہ کمانے میں بھی آزاد نہیں ہے، یعنی اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں بلیک مارکیٹنگ کر کے، جیسے شوگر مافیا اس وقت آپ دیکھیے کہ میں گنے کو کسان کے سے کم ریٹ پہ لے کے اور پھر میں خرید کے اور پھر کسان کا استحصال کر کے، نہیں، اسلام کمانے کے بارے میں بھی پابندیاں لگاتا ہے، اور پھر خرچ کرنے کے بارے میں بھی، حقوق ملکیت پہ پابندیاں نہیں لگاتا، لیکن وہ کہتا ہے یعنی اگر میں
مجھے اللہ تعالیٰ نے فراخی دی ہے، میں ایک گھر کی مالک ہونا چاہتی ہوں، میں ایک زمین کی اپنی جائز آمدنی سے، تو اسلام مجھے منع نہیں کرتا، لیکن وہ مجھے پابند کرتا ہے کہ یہ جو میری ملکیت میں جائیداد ہے، اس کا جو پیسہ میں نے کمایا ہے، یہ کسی کا حق تو نہیں مارا، یہ میں نے بلیک مارکیٹنگ کر کے تو نہیں کمایا، یہ میں نے اسمگلنگ کر کے تو نہیں کمایا، یہ میں نے رشوت سے تو نہیں کمایا، یہ میں نے سود سے تو نہیں کمایا. یہ ساری ڈسٹرکشنز لگا کر اسلام جو ہے وہ کمانے والے پر بھی کچھ پابندیاں لگاتا ہے، اور پھر جو کماتا ہے اس کے خرچ پہ بھی پابندیاں لگاتا ہے. ایسا خرچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، یہ تمہارا کیا حال ہے کہ تم ہر جگہ ایک محل بنا لیتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے. یعنی مسجدوں تک کی سجانے بنانے کی آرائش کی ممانعت ہے اسلام میں نا. مگر ہم اٹھا کر دیکھیں، اب جب یہ بڑی بڑی عمارتیں اور شاندار عمارتیں اور ضمیر کی کھجلی مٹانے کے لیے مسجدوں کو بھی ڈھا کے زبردست قسم کے سنگے مرمر اور آرائشیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے. جو غریب ہے اس کی وہ غریب ترین ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر ترین ہوتا چلا جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جبکہ اسلام کیا کہتا ہے، پھل کھا کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکو کہ تمہارے پڑوسی کا دل نہ دکھے. تو یہاں پہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ مال جو ذریعہ قیام زندگی ہے، اسے نادان لوگوں کے حوالے مت کرو. یہ آیت بڑے پیمانے پہ اسلامی ریاست کو یہ اختیار دیتی ہے کہ اگر اس کی ریاست میں امیر لوگ پیسے کی نمود و نمائش میں بڑی بڑی دعوتیں، بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے محل، شاندار آرائشیں، اگر امیر لوگ اس پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو اسلامی مملکت ان کے پیسے کو قبضے میں لے کر ان کو صرف ان کی ضرورت کے مطابق دے گی. اور چھوٹے پیمانے پہ اگر ایک باپ دیکھتا ہے یا اگر ایک شوہر دیکھتا ہے کہ میری بیٹی یا میری بیوی پیسے کا اسراف کر رہی ہے، صحیح خرچ نہیں کر رہی، تو اللہ کا دین یہ آیت اس کو پورا اختیار دیتی ہے کہ اگر وہ فضول خرچی دیکھ رہا ہے تو وہ اس پیسے کو روک سکتا ہے. اور کیونکہ یہ پیسہ اللہ کی امانت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، زکوٰۃ دے کے، صدقہ دے کے، خیرات کر کے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم باقی سارا مال ہمارا ہے اور ہم اس کے مالک ہیں، جس طرح چاہیں خرچ کریں، تو اللہ کا دین ہمیں اس طرح کا کوئی اختیار نہیں دیتا. زکوٰۃ دے کے بھی، خیرات دے کے بھی جو بقیہ مال ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی مال ہے، اور اس مال کو بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی خرچ ہونا چاہیے. لہٰذا یہ جو آیت ابھی میں نے آیت نمبر 5 آپ کے سامنے پڑھی ہے، اگر اس آیت پہ عمل ہونے لگ جائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے قرآن کے نزدیک غربت کے خاتمے کا نسخہ اور دولت کی ہوس سے بچنے کا نسخہ جو ہم اس وقت معاشرے میں دیکھ رہے ہیں نا، اللہ پاک کے نزدیک آیت نمبر 5 جو ہے وہ اپنے معاشرے کو اس ہوس سے، اس تباہی سے، اس غربت سے بچانے کا بہترین نسخہ ہے، بشرطے کہ مسلمان جو اس آیت کی جھوم جھوم کے تلاوت کرتے ہیں، اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے حالات سدھر جائیں گے. اس کے بعد اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 6، میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو میں وضاحت کر رہی ہوتی ہوں، اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز مزید وضاحت طلب لگا کرے تو آپ لوگ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ مجھے پہلے سوال بھیج دیں اگلی کلاس ہونے سے پہلے، تو میں کلاس شروع کرتے ہوئے ان کے جواب دے دیا کروں. اور اگر آپ کی طرف سے سوال نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ بات آپ کو واضح ہو گئی ہے اور مجھے مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد ہے آیت نمبر 6، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو. اب یہاں سے پھر یتیموں کا مال کا سلسلہ تھا، مہر کا معاملہ تھا، اب پھر یتیموں کا. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا نا، اب جو آیات آئیں گی اس میں اللہ تعالیٰ یتیموں کے بارے میں خاصی تفصیل سے ہمیں رہنمائی دیں گے. اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. آیت نمبر 6 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس میں آپ نے محسوس کرا 2-3 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یتیموں کے جو مال ہیں، اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی اچھی وضاحت کری ہے.
یعنی جب وہ سن بلوغ کے قریب پہنچ رہے ہوں تو دیکھتے رہو ان کا عقلی نشو نما کیسا ہے، اور ان میں اپنے معاملات کو خود اپنی ذمہ داری پہ چلانے کی صلاحیت کس حد تک پیدا ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی کہ مال ان کے حوالے کرنے کے لیے، میں یہ پڑھ دیتی ہوں پھر اس کو آسان الفاظ میں واضح کر دوں گی۔ مال ان کے حوالے کرنے کے لیے 2 شرطیں عائد کی گئی ہیں، ایک بلوغ اور دوسرا رشد، یعنی مال کے صحیح استعمال کی اہلیت۔ پہلی شرط کے متعلق تو فقہاء امت میں اتفاق ہے، اور دوسری شرط کے بارے میں امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اگر سن بلوغ کو پہنچنے پر یتیم میں رشد نہ پایا جائے تو ولی یتیم کو زیادہ سے زیادہ 7 سال اور انتظار کرنا چاہیے، پھر خواہ رشد پایا جائے نہ پایا جائے اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ مگر امام یوسف، امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ مال حوالے کیے جانے کے لیے بہرحال رشد کا پایا جانا لازمی ہے۔ اور اس معاملے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ قاضی شرع سے رجوع کیا جائے، اور اگر قاضی پہ ثابت ہو جائے کہ اس میں سمجھداری نہیں پائی جاتی تو وہ اس کے معاملات کی نگرانی کے لیے خود کوئی مناسب انتظام کرے۔ یہ میں نے جتنا آپ کے سامنے پڑھا ہے آپ کو اندازہ ہوا، اسلامی ریاست جو ہے یہ سیاسی مطالبہ نہیں ہے، یہ مظلوموں کے حق کے لیے بہت بڑی ضمانت ہے۔ جیسے ابھی آپ نے پڑھا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایک شخص ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے، یعنی 4 کے اندر نکاح کرتا ہے اور بیویوں سے انصاف نہیں کرتا، تو جن بیویوں پہ ظلم ہو رہا ہے انہیں حق ہے کہ وہ اسلامی عدالت میں جائیں، وہاں سے انصاف طلب کریں۔ وہاں پہ بھی اسلامی عدالت کی چھتری تھی۔ اور یہاں پہ یتیموں کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ اگر یتیم کی تم پرورش، جیسا کہ ابھی بھی آپ لوگ اور بھی پڑھیں گے کہ اسلام یتیم کی تربیت پہ بڑا زور دیتا ہے، اور اتنا زور دیتا ہے کہ ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی نا، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو یتیم کا سرپرست مالدار ہے وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہے وہ معروف طریقے سے کھائے۔ یہ الفاظ قرآن کے بتا رہے ہیں کہ یتیم کی سرپرستی کے لیے صاحب حیثیت ہونا ضروری نہیں ہے، محبت اور شفقت جو ہے وہ ایک غریب آدمی بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ غریب کے پاس اگر یتیم کی پرورش کے اسباب نہیں ہے تو وہ یتیم جو اس نے کفالت میں لیا ہے وہ اس کے مال میں سے اس کی پرورش کرے، اس کی تربیت کرے، اور امیر جو ہے اس کے پاس چونکہ اپنے مال میں سہولت موجود ہے تو وہ یتیم کی پرورش کرے، لیکن یتیم کی پرورش کرنا ہر صاحب ایمان کے پر اللہ تعالیٰ لازم کر رہے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ لوگ اس پہ غور کریے گا، آپ پوری اسلامی تاریخ میں اٹھا کر دیکھیے گا، آپ کو مسافر خانے نظر آئیں گے، شفا خانے نظر آئیں گے، مہمان خانے نظر آئیں گے، یتیم خانے نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ وہ معاشرہ جو تھا جو برہنہ ہو کے خانہ کعبہ میں طواف کرتا تھا، جو بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتا تھا، لیکن یتیموں کے بارے میں اس کا تصور اتنا کلیئر تھا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ معاشرے کا کمزور طبقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو یہ ہدایت کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے ذرا، ہم جب نیکی کے پیرائے میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں نیک ہونے کے لیے پردہ بھی ضروری ہے، نماز بھی ضروری ہے، علم القرآن بھی ضروری ہے، اللہ کے گھر کی توفیق، طواف کی توفیق مل جائے تو سبحان اللہ کیا کہنا۔ لیکن یہاں پہ یہ والی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک صاحب ایمان ہونے کے لیے معاشرے کے کمزور طبقے کی ذمہ داری لینا بھی ضروری ہے، اور وہ طبقہ کون ہے؟ یتیم۔ آپ نے دیکھے ہوں گے آپ کے شہروں میں جگہ جگہ یتیم خانے کھلے ہوئے ہیں، آپ ان یتیم خانوں میں جا کے دیکھ لیجئے، میں تو کتنے یتیم خانوں میں گئی ہوں، ضروریات زندگی تو شاید ہو سکتا ہے انہیں ہم سے اور آپ سے بہت اچھی مل جائے، اس لیے کہ ڈونیشن بہت آتا ہے، لیکن جو ایک محبت ہوتی ہے نا، جو ایک ممتا ہوتی ہے نا، جو ایک ماں کے کلیجے سے لگ کے اولاد حاصل کرتی ہے، وہ پیسے کے اور سامان کے بلبوتے پہ نہیں ملا کرتی۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے، ابھی مزید اور آگے بھی آیات آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں صاحب ایمان ہونے کے لیے معاشرے کے اس کمزور طبقے کی تربیت اور پرورش صاحب ایمان لوگوں کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کو پڑھیے اور پھر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہماری زندگی میں صاحب ایمان ہونے کا یہ تقاضا جو ہے یہ کتنا داخل ہے نا۔ پھر دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہی کہ جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، یعنی کیا مطلب ہے
کہ جب تم دیکھو کہ یتیم بالغ ہو گیا اور اس کے اندر اپنے مال کو سنبھالنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے تو اب اس کے مالک مت بٹے بیٹھنا، اب اس کا مال اس کے حوالے کرو اور گواہی لے لو دو صاحب کی نا۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو، اس میں میں نے بھی جو آپ کے سامنے پڑھا آپ پر واضح ہوا ہوگا، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یتیم کے اندر سمجھداری تو ہے نہیں، اب اگر میں اس کا مال اس کو دوں گا تو وہ تو فضول ضائع کر دے گا، اس لیے میں نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ نہیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا رکھا، قاضی شرع کے پاس معاملہ جائے گا، وہ شخص نہیں یتیم کے مال پہ قبضہ کرتا رہے گا، قاضی شرع کے پاس معاملہ جائے گا، وہ خود معاملے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا کہ اب اس یتیم کے مال کا معاملہ جو ہے وہ کیسے حل کیا جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 تک اس یتیم کے معاملے میں رہنمائی کے بعد آیت نمبر 7، اب آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کس طرح اب وراثت کا معاملہ آ گیا، پیچھے خاندان کا معاملہ تھا، مہر کا معاملہ تھا، یتیم کا معاملہ تھا، اب اللہ تعالیٰ وراثت کا معاملہ جو ہے، جو ہمارے یہاں جس کو کہنا چاہیے بس کہتے ہیں نا اسلام کی کڑی ٹوٹے گی تو سب سے پہلے وراثت کا علم، وہی ہمارا اس وقت حال ہے۔ اب میں آیت نمبر 7 پڑھ رہی ہوں۔ لِرِجَالِ نَصِیبٌ، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ بظاہر میں نے آیت نمبر 7 کا ترجمہ پڑھا، آپ کو کتنا سمپل سا ترجمہ لگا نا، لیکن مولانا نے اس کی تشریح میں بڑی زبردست اس کی وضاحت دی ہے۔ لکھتے ہیں اس آیت میں، کون سی آیت میں؟ آیت نمبر 7 میں، جو وراثت کے معاملات سے متعلق ہے۔ یہ اتنی اہم آیت ہے، شاید نماز کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، نوافل کے بارے میں، تسبیحات کے بارے میں، اذکار کے بارے میں ہماری نالج بہت بہتر ہوگی، لیکن وراثت کے معاملات کے بارے میں ہمارے علم کا جو حال ہے، ان کے پاس جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اللہ کی کتاب واضح طور پہ رہنمائی دے رہی ہے، لیکن نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ عمل کرنے کی، کہ معاملہ مال کا ہے نا، دل پہ ظاہر ہے برداشت نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، اس آیت میں یعنی آیت نمبر 7 میں واضح طور پر 5 قانونی احکام دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ میراث صرف مردوں کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں۔ دوسرا یہ کہ میراث بہرحال تقسیم ہوگی خواہ کتنی ہی کم ہو، حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث ہیں تو اسے بھی 10 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارثوں سے باہمی رضامندی سے حصہ خرید لے۔ تیسرا، اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال پر جاری ہوگا، خواہ وہ منقولہ ہوں یا غیر منقولہ، زرعی ہوں یا صنعتی یا کسی اور صنف مال میں شمار ہوتے ہوں۔ اور چوتھا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مورث کوئی مال چھوڑ مرا ہو۔ اور پانچواں، اس سے یہ قاعدہ نکلتا ہے کہ قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں دور تر رشتہ دار میراث میں حصہ نہیں پائے گا۔ یہ 5 قانونی احکام ہیں جو اس آیت سے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اس میں پہلا کیا ہے، اب میں ان 5 کی تھوڑی سی بات کروں گی۔ میراث صرف مردوں کا حصہ نہیں ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اب آپ اس پہ سوچ لیجئے، ہمارے معاشرے میں عورت کو میراث کا حق، آپ تصور کیجئے، مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے، وہ جو تھا نا کہ جو بھی کسی حکومتی مناصب پر آتے ہیں، جب تک وہ اپنی بہنوں کو وراثت کا وہ حصہ نہ دیں، جب تک ان کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے۔ وہ تو ایک بہت بڑے دائرے کی بات ہے، ہم تو اپنے چھوٹے دائروں میں آ جائیں تو عورتوں کے لیے بیوی اپنے شوہر سے مہر مانگ لے تو غلط ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے، بہنیں اپنے بھائیوں سے اپنا حق مانگ لے وراثت کا تو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ جبکہ آپ یہ دیکھیے یہاں پہ کیا کہا، پہلا حکم یہ ہے کہ میراث صرف مردوں کا حصہ نہیں ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، تناسب ابھی آگے آ جائے گا۔ دوسرا کیا کہا، 1 گز کپڑا بھی اگر مرنے والا چھوڑ کے گیا ہے اور 10 وارث ہیں تب بھی حصہ تقسیم ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے گا، ہم جو اکنامکس پڑھتے ہیں اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ 1 گز کپڑا ہے تو 1 گز کپڑے سے تو آپ اپنا کوئی تن ڈھانک سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے 10 حصوں میں تقسیم کر دیا تو ایک گرا کپڑا بھلا کس کے کام آئے گا؟ لہٰذا بہتر یہ کہ تقسیم نہ کریے۔ لیکن اسلام، یہ بات ذہن میں رکھیے گا،
وراثت کے قانون سے، مال کی تقسیم کی انصاف والی تقسیم سے مقصد یہ دلوں میں ٹھنڈکیں رہیں. اگر دلوں میں ٹھنڈکیں ہوتی ہیں تو تھوڑے میں بھی اللہ برکت دے دیتا ہے، لیکن جب دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پل رہی ہوتی ہیں تو ڈھیروں ڈھیر بھی جو ہوتا ہے نا کچرے کے برابر ہو جاتا. اللہ سے زیادہ کون جانتا ہوگا انسان کو اور اس دولت کی محبت کو نا. لہٰذا کیا کہا، 10 گز کپڑا بھی ہے اور 10 وارث بھی ہیں تو تقسیم ہوں گے. یہ لاجک نہیں بنے گی. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ 10 وارث باہمی رضامندی سے آپس میں طے کر لیتے ہیں بغیر کسی پہ دباؤ ڈالے ہوئے کہ چلو یہ میں 1 گز کپڑا میں لے لیتی ہوں اور تمہارا حصہ جو ہے وہ اس کے بدلے میں تمہیں، یہ باہمی رضامندی سے ہو سکتا ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی 10 میں تقسیم ہوا، جیسے عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بھئی ایک گھر ہے، بھئی ایک دکان ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کو یوں ہی لے کے چلو. نہ، اسلام اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا نا. تیسری بات کیا ہے، ہر قسم کا مال تقسیم ہوگا. اب ہمارے یہاں کیا ہے، جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، زیورات اس کے نام کے ہیں، جائیداد اس کے نام کی ہے، پالیسی اس کے نام کی ہے، بانڈز اس کے نام کے ہیں، شیئر اس کے نام کے ہیں. بچہ کیا ہے جس میں سے آپ تقسیم کر رہے ہیں. ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں جس معاشی نظام میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کسی کسی کے نام سے جو چیزیں لی جاتی ہیں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے وہ ان کی ملکیت نہیں ہوتی. یہ صرف ٹیکس نظام کی وہ پیچیدگیاں ہیں جس کے لیے یہ سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. لیکن جب وراثت کی تقسیم ہونے کا معاملہ آتا ہے تو یہ کہہ کے، چونکہ بہرحال ظاہر ہے صاحب جائیداد تو مرد ہی کے پاس، باپ کے بننے کے بعد لا محالہ بیٹے ہی وارث ہوتے ہیں. ہاں، اس چیز پہ یہ ہمارا ہے، اس چیز پہ یہ ہمارا ہے. جو بچا کچا ہوتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے یہ ہم تقسیم کر رہے ہیں، بڑا احسان کر رہے ہیں نا. کیا کہا، ہر قسم کا مال تقسیم ہوگا، ہر قسم کا مال. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ سورہ انفال میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک سوئی تک بھی مال غنیمت میں آئے نا تو اسے آ کے امیر کے سامنے رکھو. اسی طرح وراثت کے بارے میں ہے کہ ایک چیز بھی اگر آپ نے دوسرے کے حق کی ناجائز دبائی تو ابھی آگے آیت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کی کتنی سخت پکڑ ہے. پڑھتے ہیں یہ ساری آیتیں مگر کرتے وہی ہیں جو دل چاہ رہا ہوتا ہے نا. چوتھا کیا کہا، میراث کا حق اس وقت پیدا ہوگا جب مورث کوئی مال چھوڑ مرا ہو. یعنی ظاہر ہے جب اگر مرنے والا کوئی مال ہی نہیں چھوڑ کے گیا تو تقسیم کہاں سے ہوگی نا. اور پانچواں یہ کہ قریب تر رشتہ دار، یعنی وہ قریب تر رشتہ دار جو 6 رشتے ہیں، شوہر، بیوی، بیٹا، بیٹی اور میاں اور بیوی، یہ 6 رشتے ذی الفروض میں آتے ہیں نا. ذی الفروض یعنی یہ وہ رشتے ہیں جس میں میراث تقسیم ہوتی ہے. تو کیا کہا، قریب تر یہ رشتے موجود ہوں گے تو دور تر رشتوں میں میراث تقسیم نہیں ہوگی. لیکن دیکھیے یہ تو آ گیا قانون. اب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں جو بات کہی ہے، اب ذرا اس کو غور سے سنیے. جب تقسیم کے موقع پہ کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو. پچھلی آیت کو پڑھ کر یہ لگا قانون تو یہ ہے کہ قریب تر رشتہ داروں کی موجودگی میں دور تر رشتہ دار کو نہیں دیا جائے گا. لیکن اگلی ہی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جب تم مال تقسیم کر رہے ہو اور معاشرے کے مستحق لوگ آ جائیں، بھلے ازرو شرع قانون ان کا حق نہیں ہے، لیکن دیکھو بڑے دل کے انسان بنو نا. بڑی اچھی انہوں نے مولانا نے یہاں تشریح رکھی ہے. خطاب میت کے وارثوں سے ہے اور انہیں ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ میراث کی تقسیم کے موقع پر دور اور نزدیک کے رشتہ دار اور کنبے کے غریب اور مسکین لوگ اور یتیم بچے آئیں تو ان کے ساتھ تنگ دلی نہ برتو. میراث میں ازرو شرع ان کا حصہ نہیں ہے تو نہ صحیح وسعت قلبی سے کام لے کے ترکے میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دو اور ان کے ساتھ وہ دل شکن باتیں نہ کرو جو ایسے موقع پہ بالعموم چھوٹے دل کے کمظرف لوگ کیا کرتے ہیں. چھوٹے دل کے کمظرف لوگوں کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ہر چیز پہ ہم قبضہ کریں، ہر چیز ہمارے پاس آ جائے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اور دوسری بات آپ نے اس آیت سے محسوس کری کہ وراثت کی تقسیم چھپ چھپا کے نہیں ہونی چاہیے، علل اعلان. جس طرح سے مہر کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ نکاح کے وقت میں مہر علل اعلان مجمع کے سامنے آ رہا ہوتا ہے. نہ مہر چھپ چھپا کے والی بات ہے، نہ وراثت کی تقسیم چھپ چھپا کے بات ہے. اور ہمارے یہاں یہ دونوں ہی چیزیں چونکہ معیوب سمجھی جاتی ہیں، کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوتی، بلکہ نسلیں ہی بیٹھ کے کھا جاتی ہیں اور اپنے تئیں ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو دیا تھا، ہم نے تو دیا تھا. کس طرح دیا تھا، کیا حق ادا کرا تھا، وہ اللہ کہیں جا کے معاملہ ہوتا ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں ایمان لانے والوں سے جس فراخ دلی کے مظاہرے کی اپیل کری ہے، اب آیت نمبر 9 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دلوں کو کیسے نرم کرا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے. بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. آپ نے محسوس کرا اللہ تعالیٰ کا غصہ؟ جھونکے جائیں گے. کون؟ جو یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں. بھلے جو یتیم ہے وہ صاحب حیثیت بھی ہے تب بھی وراثت کا مال جو ہے وہ حق حلال کا مال ہوتا ہے اور تمام وارثوں کا حق ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالی رب العزت نے یہاں بیان فرمایا. لیکن اگر کوئی شخص اپنے اختیار یا اپنے طاقت کی بنا پہ اس سب پہ قبضہ کر کے اور سمجھے کہ بس جو میں دے رہا ہوں، جو میری عقل کے مطابق درست ہے وہی درست ہے، تو یہ آیت ان لوگوں کو سمجھاتی ہے کہ قیامت والے روز ان کا معاملہ کیا ہوگا نا. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں کہی نا، لوگوں کو یہ خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مر جائیں اور ان کے پیچھے بے بس اولاد ہو. میں تو اس آیت کو پڑھتی ہوں نا، میں سوچتی ہوں جیسے ہم کسی کو یہ احساس دلاتے ہیں نا کہ دیکھو وہ بھوکی ہے. تم سوچو اگر تمہاری اولاد بھوکی ہو تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گی نا. اللہ تعالیٰ وہ احساس دلا رہے ہیں ایمان لانے والوں کو کہ ایمان تو دلوں کو نرم کرتا ہے، ایمان تو دلوں کو گشادہ کرتا ہے، ایمان لینے کا نہیں دینے کا کردار بناتا ہے. لیکن تمہارے دل اتنے تنگ ہیں کہ خاندان کے جو مستحق لوگ ہیں اگر وہ وراثت کی تقسیم میں کچھ مانگ لیتے ہیں، کچھ تم ان کو دے دیتے ہو تو تمہارے دلوں پہ تنگ ہوتا ہے. تم لوگ ذرا سوچو، آج اگر تمہیں معاشرے کے یتیموں پہ رحم نہیں آتا تو کل تمہارے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا بڑا پیارا شعر جو ہم لوگ اپنے اسکولوں کے زمانے میں یاد کرتے تھے، کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یعنی ازرو قانون بے شک ان معاشرے کے یتیموں کا حصہ تمہارے مال میں نہیں ہے نا، دور کے ہیں، وہ قریب میں تمہارے اپنے رشتے موجود ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارا دل بڑا ہونا چاہیے اس میں، اور ابھی آپ لوگ آگے پڑھیں گے تو آپ کو اور مزید رہنمائی ملے گی. لیکن میں صرف آپ کو یہ محسوس کرانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایمان لانے والوں سے تقاضا برابر کا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایمان تو احسان کا نام، مگر ہمارا تو یتیموں کے ساتھ وہ جو ہے نا فویل للمصلین، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو یتیم اور مسکین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، ان کا حق نہیں ادا کرتے. یہ اللہ تعالیٰ ان کے حق ہی تو بتا رہے ہیں. یہاں تو غیر یتیم کے ساتھ تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے خون کے رشتے جو یتیم ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہم ظلم اور زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اور دھڑلے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے فیصلوں کو قبول کرو، نہیں تو ٹھیک ہے ہمارے پاس تو ہے ہی ہمیں تو چاہیے اور کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں. پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ لوگوں کو یہ خیال کر کے ڈرنا چاہیے. یہ سبق نہیں ہے صرف تلاوت والا، یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں، ایمان لانے والوں کے اندر خدا کا خوف پیدا کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے حق مارنے کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ دن بڑا سخت. اب اس کے بعد آیت نمبر 11 پڑھ رہی ہوں نا. آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو لوگ یتیموں کے مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ جہنم کی آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. اب آیت نمبر 11 میں، بس یہ آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تھوڑی سی وراثت کے قانون کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہیں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے، اور اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے. یہ آیت نمبر 11 کی تفصیل ترجمہ ہے پورا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس میں پہلے تو اللہ رب العزت نے وراثت کے حصوں کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کرا ہے، جس میں پہلا ضابطہ کیا ہے؟ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کی میں تشریح آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں.
میراث کے معاملے میں یہ اولین اصولی ہدایت ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہے. چونکہ شریعت نے خاندانی زندگی میں مرد پر زیادہ معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے اور عورت کو بہت سی معاشی ذمہ داریوں کے بوجھ سے سبکدوش رکھا ہے، لہٰذا انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ میراث میں عورت کا حصہ مرد کی بنسبت کم رکھا جاتا. کتنی اہم لاجک ہے نا، اور کتنی دل کو لگتی بھی ہے. اللہ نے جنس کی تقسیم کی بنا پہ نہیں عورت کو، یا اللہ نہ کرے حیثیت کی بنا پہ نہیں عورت کا حصہ کم رکھا، بلکہ کتنا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے ریلیف رکھا ہے کہ چونکہ معاشی ذمہ داریوں کی ذمہ داری، بوجھ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کے ڈالی ہے، لہٰذا مرد کا حصہ اللہ تعالیٰ نے دگنا رکھا ہے. اور عورت چونکہ ان ذمہ داریوں سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر ایک عورت کروڑوں کی بھی مالک ہے اور ایک پیسہ بھی اپنے گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ کیا گنہگار نہیں ہوگی. لیکن اگر ایک مرد 4 آنے کا بھی مالک ہے اور وہ اپنے گھر بچوں کی اپنی ذمہ داریوں پہ وہ پیسہ نہیں خرچ کرتا تو وہ عند اللہ تعالیٰ کیا گنہگار ہوگا. یہ فرق ہے مرد اور عورت کے دائرہ کار میں. دوسری بات، اس میں جو مزید اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی تفصیل بتائی ہے، یہاں میں ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ آیت نمبر 11 کی جو تفصیل ہے، اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے رشتے بتائے ہیں. اگر بیٹا ہے تو بیٹیوں کو اتنا ملے گا، اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹیاں اتنی ہیں، اگر ماں باپ ہیں تو پھر بیٹوں کو، اولاد کو، یعنی ان سارے رشتوں میں نا وراثت کی تقسیم کے بارے میں فلکچویشن ہے. فلکچویشن مینس یعنی جو رشتہ جتنا ہوگا اس حساب سے اس میں کمتی بڑھتی ہوتا جائے گا نا. یہ جو قانون ہے کہ اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو والدین کو اس کا، اچھا یہ بات بھی میں واضح کرتی جاؤں جو عموماً ہمارے یہاں نہیں ہوتا، یا انہوں نے لکھا ہوا بھی ہے کہ میت کے والدین اگر زندہ ہوں تو ان کے بہن بھائیوں کو حصہ نہیں پہنچتا. یعنی ابھی میں نے آپ کو جو 6 بتائے تھے نا، ماں، باپ، شوہر، بیوی، بیٹا اور بیٹی، یہ 6 ذیل فروض ہیں جن پہ وراثت کا مطلب یہ وراثت تقسیم ہوتی ہے نا. بہن بھائیوں کو، مرنے والے کے بہن بھائیوں کو حصہ نہیں پہنچے گا اگر ماں باپ زندہ ہوں گے. دوسری بات جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ ساری فلکچویشن ہے، جیسے جیسے رشتے، جیسے مثال کے طور پہ 100 روپے میں سے جب پروپورشن تقسیم ہوگا تو رشتوں کے لحاظ سے اس میں فلکچویشن ہوتی چلی جائے گی. یہ بھی آپ اور آگے پڑھیں گی نا تو اور اچھا سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. نہیں آئے تو پھر سوال کر لیجئے گا. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے. یہ اہم ترین نقطہ ہے جو میں چاہ رہی تھی آپ کے سامنے ذرا تفصیل سے آ جائے. وصیت کا ذکر قرض پہ مقدم اس لیے کیا گیا ہے کہ قرض کا ہونا ہر مرنے والے کے حق میں ضروری نہیں ہے اور وصیت کرنا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرض وصیت پر مقدم ہے. یعنی اگر میت کے ذمے قرض ہو تو سب سے پہلے میت کے ترکے میں سے وہ ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پوری کی جائے گی اور اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. وصیت کے متعلق سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے جا چکے ہیں کہ آدمی کو اپنے کل مال کا 1/، اس کو غور سے سنیے گا، یہ ہمارے یہاں بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. مال کی محبت ایسی ہوتی ہے، ادھر صاحب مال گیا اور ادھر اس کی اولاد کے اندر ہی ہوتا ہے، سب ہم سمیٹ لینا. جبکہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں اس کو آپ ذرا غور سے سنیے گا. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے جا چکے ہیں کہ آدمی کو اپنے کل مال کے 1/3 حصے کی حد تک وصیت کرنے کا اختیار ہے، اور یہ وصیت کا قاعدہ اس لیے مقرر کیا گیا کہ قانون وراثت کی روح سے جن عزیزوں کو میراث میں سے حصہ نہیں پہنچتا ان میں سے جس کو یا جس کو آدمی مدد کا مستحق پاتا ہو اس کے لیے اپنے اختیار تمیزی سے حصہ مقرر کر دے. مثلا کوئی یتیم پوتا یا پوتی موجود ہے، یا کسی بیٹے کی بیوہ مصیبت کے دن کاٹ رہی ہے، یا کوئی بھائی بہن بھاوج بھتیجا بھانجا اور کوئی عزیز ایسا ہے جو سہارے کا محتاج نظر آتا ہے تو اس کے حق میں وصیت کے ذریعے سے حصہ مقرر کیا جا سکتا ہے. اور اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے تو دوسرے مستحقین کے لیے یا کسی رفع عامہ کے کاموں میں صدقہ جاریہ کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی کل ملکیت میں سے 2/3 یا اس سے کچھ زائد کے متعلق شریعت نے میراث کا ضابطہ بنا دیا ہے، جس میں سے
شریعت کے نامزد کردہ وارثوں کو مقرر حصہ ملے گا، اور 1/3 یا اس سے کچھ کم خود اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا گیا کہ اپنے مخصوص خاندانی حالات کے لحاظ سے، جو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے معاملے میں مختلف ہوں گے، جس طرح مناسب سمجھے تقسیم کرنے کی وصیت کرے۔ پھر اگر کوئی شخص اپنی وصیت میں ظلم کرے یا بالفاظ دیگر اپنے اختیار تمیزی کو غلط طور پہ اس طرح استعمال کرے جس سے کسی کے جائز حقوق متاثر ہوتے ہوں، تو اس کے لیے یہ راستہ کھلا رکھا گیا کہ خاندان کے لوگ باہمی رضامندی سے اس کی اصلاح کریں یا قاضی شرع سے مداخلت کی درخواست کی جائے اور وہ وصیت کو درست کر لے۔ یہ بہت اہم تشریح تھی، ایک دفعہ میں نہیں واضح ہونے کی، میں تھوڑی سی اس کی آسان کر کے آپ کے سامنے وضاحت کرتی ہوں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے وصیت کا قانون پڑھا تھا نا، آپ لوگوں میں سے مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے۔ اس قانون کی روح سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اب میں فار ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتی ہوں، ایک شخص کا انتقال ہوا، زید نام لے لیتے ہیں ہم اس کا، زید کا انتقال ہوا، اس نے 100 روپے چھوڑے نا، 100 روپے میں سے پہلے تو اگر اس پر کوئی قرض ہے، اسی لیے کہا ہر چیز تحریر میں لے کر آؤ نا، اگر اس پہ کوئی قرض ہے تو پہلے 100 روپے میں سے قرض ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ قرض ادا کرنے کے بعد اس 100 روپے میں سے 1/3 یعنی آپ یہ سمجھیے کہ 30 روپے جو ہیں وہ اس شخص کو وصیت کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ وصیت کا کیوں معاملہ رکھا ہے؟ جب آپ سورہ بقرہ پڑھیں گی نا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 کا مطالعہ آپ لوگ کریے گا، اس کی تشریح میں اب میں اگر لوں گی نا بہت لمبا وقت ہو جائے گا، وہاں سے آپ کو یہ والی بات ملے گی کہ یہ وصیت کا جو قاعدہ ہے نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کرا۔ پہلے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وراثت کا ضابطہ نہیں اترا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کا سارا قاعدہ مقرر کرا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بعد میں سورہ نساء میں یہ وراثت کی جو میں نے بھی آیات پڑھی ہیں یہ نازل کری، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وصیت کا حکم تھا وہ 1/3 تک ہو گیا کہ اب مرنے والا اپنے 1/3 کی وصیت کر کے مرے، اور باقی جو 70 روپے ہیں وہ اس طرح تقسیم ہوں گے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان فرمایا۔ لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے دولت کی محبت میں کہ صاحب مال کے جانے کے بعد اولاد کہتی ہے یہ جو بھی ورثہ بٹے گا نا وہ پورے 100 روپے میں سے بٹے گا۔ اب اگر مرنے والا، اس بیچارے کو نہیں تھی خبر کہ وہ اپنے 30 روپے میں سے وصیت کر کے چلا جاتا، اب اگر وہ نہیں وصیت کر کے گیا تو ایٹ لیسٹ پیچھے والوں کو اتنی تو اپنے جانے والوں سے محبت ہونی چاہیے کہ وہ اس کے 30 روپے میں سے اس کے صدقہ جاریہ کے لیے، یا یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اسلام میں چونکہ جو اولاد زندگی میں مر جاتی ہے، بیٹا یا بیٹی، اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے نا، تو ذہن میں پھر، جبکہ ہمارے پاکستان کے قانون میں تھوڑا مختلف ہے یہ چیز ہے نا۔ اچھا، اب ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ خاندان میں جیسے اب بیٹا یا بیٹی مر گئے تو اب ان کو وہ ضرورت مند بھی ہیں تو ان کی تو مدد زیادہ بنتی ہے، تو ان کی مدد کے لیے یہ 1/3 کا راستہ جو ہے یہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ وہ چاہیں تو اپنے خاندان کے یہ رشتے جو ہیں ان کے لیے وصیت کر کے جائیں، چاہیں تو صدقہ جاریہ کے لیے وصیت کر کے جائیں، اور لیکن اس وصیت میں سے وہ وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے۔ یہ تمام ہمارے فقہا کا اتفاق ہے نا، کیونکہ وارثوں کو تو 70 روپے میں سے مل ہی رہا ہے، یہ 30 روپے تو معاشرے کی فلاح اور بہبود کے لیے، یا خاندان کے وہ لوگ جن کو عذروِ شرع حصہ نہیں پہنچتا ان کی فلاح اور بہبود کے لیے۔ میرا خیال ہے انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی نا۔ لیکن آپ یقین مانیے، اگر میں آپ سے اس وقت کہوں، جب ہم لوگوں کے سامنے یہ وراثت کا قانون رکھتے ہیں، 100 میں سے 90 لوگ جو ہیں وہ نہیں مانتے، کہتے نہیں مال کی محبت کیا کہیں بس نا، وہ کہتے ہیں جانے والا وصیت نہیں لکھ کے گیا۔ ارے بھائی، جانے والے کی نمازیں یا قرضہ اگر کچھ واجب ہوتا ہے تو آپ ادائیگی کرتے ہیں نا، تو اگر وہ ناواقف تھا تو اتنی تو اپنے جانے والے سے محبت کر لے، لیکن پیسے کی ہوس ایسی ہوتی ہے کہ اب جو ورثہ تقسیم ہوگا نا وہ 100 روپے میں سے ہوگا، حالانکہ حقیقت یہ کہ ورثہ 100 میں سے نہیں 70 میں سے تقسیم ہوگا۔ 30 جو ہیں وہ ان مستحق لوگوں میں جو خاندان میں ہوں گے یا باہر، یا صدقہ جاریہ کے کاموں میں اس میں لگا دیں۔ یہ بہترین حل ہے جو ہمیں دین کی رہنمائی میں ملتا ہے، مگر مال کی محبت میں آ کر ایسا اس کا حشر خراب کرا ہے، اور پھر عجیب عجیب طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ بھئی بیوہ ہے بیٹے کی اور پوتا پوتی ہیں، اب ان کو کس طرح دیا جائے، اب اس کے لیے عجیب عجیب ہیلے اختیار کیے جاتے ہیں، جبکہ یہ تشریح۔ اور پھر ایک اور بات جو اس میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اگر مرنے والا وصیت کچھ ایسے طریقے سے کر گیا، ابھی آپ لوگ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں،
کہ جس سے کسی حقدار کا حق مارا جا رہا ہے تو پھر پیچھے والوں کو، خاندان کے بڑوں کو حق ہے کہ وہ مل بیٹھ کے اس معاملے کو حل کریں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ سارے معاملات مل بیٹھ کے تمام فریقوں کی باہمی رضامندی سے ہوں گے. کسی ایک بڑے فریق کو یہ حق نہیں ہے، یا کسی ایک با اختیار فریق کو یہ حق نہیں کہ وہ خود ہی بیٹھ کے سارے فیصلے کر لے. یہ حق اللہ تعالیٰ نے تمام وارثوں میں اور خاندان کے بڑوں کے لحاظ سے رکھا ہے، وہ بیٹھ کے اس معاملے کا تصفیہ کریں گے. بس یہیں تک ہمارا ٹائم بھی پورا ہو گیا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 12، اس میں انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی جو ابھی میں نے آیت نمبر 11 سے آپ کو سمجھایا. لیکن میں دوبارہ آپ سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ یہ وراثت کا قانون ہمارے ہاں بالکل امپلیمنٹ ہونا ختم ہونا ہو گیا ہے، اس لیے ذرا سمجھ بھی دیر سے آتا ہے اور سوالات بھی بہت اٹھتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کا واقعی، ہم سب نے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی مومن پہ 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے جب اس کا وصیت نامہ اس کے پاس تیار نہ ہو. ہم سب کے وصیت نامے رکھے ہوئے ہیں. اب وہ وصیت نامے کیسے ہونے چاہیے، یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم کوشش کروں گی. جی، جو سوال آیا ہے کہ پہلے 100 روپے میں سے قرض دیں پھر وصیت تقسیم ہوگی، جی ہاں بالکل. پہلے 100، سب سے پہلے جو چیز یہاں پہ ہے نا وہ یہ ہے کہ قرض ادا ہوگا. پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے، پھر اب جو باقی بچا، مثال کے طور پہ 100 روپے میں سے 10 روپے قرض ادا ہو گیا، اب بچے 90 روپے. تو اب یہ جو 90 روپے ہے نا، اس میں سے 1/3 یعنی جو ہے وہ اس وصیت کے لحاظ سے ہوگا، اور باقی جو ہے وہ سورہ نساء کی آیات کے لحاظ سے ہوگا جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا. ٹھیک ہے، بس یہیں پہ روک لیں کیونکہ ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. میں نے بار بار آپ لوگوں کے سامنے سوال کی آفر رکھی ہے، اپنے اللہ کے یہ گواہی دینے کے لیے کہ اللہ بہت کمزور ہیں، ہم اپنی دانش میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ تیری کتاب سے صحیح رہنمائی حاصل کریں، اللہ نہ کرے گمراہ نہ ہوں. لہٰذا جو بھی بات سمجھنا چاہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن اگر سوال نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو ضرور اختیار کریں گے. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ آئندہ آیت نمبر 12 سے انشاءاللہ میں شروع کروں گی، زندگی رہی تو. اذان ہو گئی، پھر دعا کرا دیتے ہیں. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة حي على الفلاح. لا حول ولا قوة حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ہم سے بہت محبت کرنے والے پروردگار، آپ سے بہت محبت کرنے والی بندیاں اللہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. اے اللہ، آپ پر ایمان لانے والے بندے اور بندیاں اللہ،
آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ، ان ہاتھوں کا پھیلنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ ہم نے تیرے کلام سے اپنی زندگی کے معاملات کے حوالے سے جو رہنمائی حاصل کری ہے، اے اللہ اس رہنمائی کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ اے اللہ اس رہنمائی پہ عمل کرنے کے لیے ہمارے راستے آسان کر دے۔ اللہ تجھ سے تو ہماری کوئی کمزوری چھپی ہوئی نہیں ہے مالک، تو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ ہمارے نفس کی کمزوریوں کو دور فرما دے۔ اے پاک پروردگار، تیرے اس عظیم کلام سے اللہ جو چشمہ ہدایت ہے اللہ، جو زندگی کے ہر معاملے میں بہترین رہنمائی دیتا ہے، پروردگار ہمیں اس رہنمائی کو اپنی زندگیوں کو ہمیں حاصل کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں کسی کی پر زیادتی سے اے اللہ اپنی حفاظت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ صحیح کو صحیح کر کے دکھا دیجئے اور ہمیں اس کی پیروی کرنے والا بنا دیجئے، اور اے اللہ باطل کو، غلط کو اللہ باطل کر کے دکھا دیجئے اور ہمیں اس سے بچنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ انفرادی اور اجتماعی دونوں طور پر اللہ تعالیٰ کسی کے حقوق پہ زیادتی سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے مت کریے گا۔ اے اللہ جو زندگی گزارنے کے اصول اللہ تو نے قرآن میں ہمیں دیے ہیں، اے اللہ معاشرے کے کمزوروں کے ساتھ محبت کے جو رہنمائی تو نے ہمیں اپنے کلام میں سمجھائی ہے، اے اللہ ہمیں ان پہ بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کے والدین کی بہترین مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری جنت میں اپنے والدین سے، اپنے مرحومین سے اچھی جگہ ملاقات کروا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے تمام جانے والوں کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے اور ہم سب کو اپنی آخرت کی اور اپنی قبر کی تیاری اور فکر کرنے والا بنا دیجئے۔ اے پاک پروردگار ہمارے دلوں کو ایمان کی سچائی سے بھر دیجئے اور ہماری زندگیوں کو ایمان کے راستے پہ استقامت عطا فرما دیجئے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اے زمین اور آسمان کے رب ہمیں جب تک زندہ رکھیے گا اسلام اور ایمان پہ زندہ رکھیے گا اور ہمارا خاتمہ اسلام پہ کریے گا، آمین ثم آمین۔ اے اللہ یہ کوشش تیرے بندوں تک تیرے پیغام کو پہنچانے کی، اے اللہ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اور اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دیجئے، اور ان کوششوں کو اللہ قبر اور آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دیجئے گا، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ تمام سامعین کو ہمارے ایک سوال آیا ہے، اگر اولاد کے مرنے پر اس کا حق ختم ہو جائے ہے پھر کیا اس کی اولاد کو بھی کچھ نہیں ملتا؟ ہاں سفینہ بہن نے یہ سوال کرا ہے۔ میں یہ بات بیٹے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا نا قرآن کی اس سے تفسیر سے، کہ اسلام کی نگاہ میں جو اولاد زندگی میں مر جاتی ہے نا اس کا حق ختم، اس کی اولاد کا بھی ظاہر ہے جب اس کا حق ختم ہو گیا تو اس کی اولاد تو پھر اس کے بعد سیکنڈ پہ آ جاتی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے یہ جو 1/3 کا وصیت کا قانون ہے نا اس ذریعے سے ان کے حق کو برقرار رکھا ہے نا۔ لیکن ڈائریکٹ جو 6 وارث میں نے آپ کو بتائے تھے پھر ڈائریکٹ میں ان کا وہ حق نہیں رہتا، یعنی اولاد کی اولاد کا، جیسے مثال کے طور پہ بلال ہے، بلال کا بیٹا زید ہے، زندگی میں اگر زید مر گیا تو بلال کی وراثت میں سے زید کی اولاد کو حصہ نہیں جائے گا۔ یہ ظلم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم پڑھیں گے نا ہمیں انشاءاللہ سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں کتنی بہتری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زید کی اولاد کے لیے راستہ جو کھلا رکھا ہے وہ کہاں سے رکھا ہے کہ بلال جو ہے وہ اپنے جو 30 روپے اس کے پاس ہیں وہ اس میں سے اپنے ان کی اولاد کے لیے نا جو بیٹے کی یا بیٹی کی جو اولاد ہے، جو بیٹا یا بیٹی زندگی میں مر گئے تو وہ ان کے لیے اس میں سے حصہ مقرر کر سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے۔ اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے وضاحت رکھی۔ میرا خیال ہے جواب واضح ہو گیا ہوگا بیٹا۔ کوئی اور سوال ہے یا میں کال ڈراپ کر یا اس کو بند کر دوں؟ اچھا ایک اور بات کہہ دوں، ہمارے تمام سامعین، بیشتر سامعین جو ہیں وہ چونکہ گاہے بگاہے جوائن ہوتے جاتے ہیں
تو سب السلام علیکم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے میں چونکہ کلاس لے رہی ہوتی ہوں تو میرے لیے ہر ایک کو انفرادی طور پہ وعلیکم السلام کہنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اجتماعی طور پہ سب کے سلام کا جواب وعلیکم السلام. ٹھیک، اچھا جی، السلام علیکم. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ تھرسڈے ملاقات ہوگی 3:15 پہ انشاءاللہ. میں آپ کو بتا دوں میں 3:10 پہ شروع کر دیتی ہوں تلاوت، اس لیے کہ اثر جلدی ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے، اچھا جی، السلام علیکم.